بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک بہت پرانا ہے، جن کے سامنے سے نہیں گزرا ہے یہ موضوع یا یہ ٹاپک، اس ٹاپک کا بھی مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھے ہوں گے کہ آخرین کیا ہے، ان کو لانے کی راستہ ہموار کرنا، مارگ پرشست کرنا ان کے لیے۔ یہ ابھی ہم وشے میں یا ٹاپک میں ہم آگے چلیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہماری دو حیثیتیں ہیں یہاں پر دنیا کے اندر، ایک انڈیویجول اور ایک پارٹ آف امت کے، ہم امت محمدی کے ہم رکن ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ یہ دونوں ہماری جو یہاں پر حیثیتیں ہیں، انڈیویجول اور امت کا حصہ ہونا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ایک اینٹیٹی ہے، اپنی شخصیت ہے، اپنی ذات ہے، اپنی ذاتی زندگی کے اندر آپ کے بہت سے روٹین ہیں، مشغلے ہیں، لیکن اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں بھی، اگر کسی سنستھا میں بھی اگر شامل ہو جائیں تو پھر وہ انڈیویجول لائف سے الگ ہٹ کر اس سنستھا کی بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، اس آرگنائزیشن کی بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں معلوم ہونی ضروری ہیں آپ جب اس کے آپ ممبر ہیں، اس لیے کہ بغیر کسی سنستھا کی کچھ رسپانسبلٹیز جب تک فکس نہیں ہو، اسے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کہتے ہیں، اس کا جب تک آبجیکٹیو فکس نہیں ہو، اغراض و مقاصد، تب تک سنستھا یا تنظیم، آرگنائزیشن کوئی بنتی ہی نہیں، اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں کہ کیوں بنی ہے، اس مقصد کے لیے بنی ہے۔ کہ امت کی حیثیت بھی ایک آرگنائزیشن کی، ایک تنظیم کی ہے، اور انڈیویجول آپ کی جو ذاتی حیثیت ہے، اس میں قرآن پاک نے یہ بتایا تھا کہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بندگی کی زندگی گزاریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنوں کے ہر فرد کو، ہر ایک کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ بندگی کی زندگی گزاریں اور بندے بن کر رہیں۔ یہ امت کا حصہ، یہ تو سب کی ذمہ داری تھی ایز انڈیویجول، لیکن امت کی حیثیت ایک آرگنائزیشن کی ہے، اور امت محمدی کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے امت کا، یہ فارم کیوں ہوئی امت، وہ قرآن نے بتایا۔ آبجیکٹیو یہ تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، 110۔ اب تم ہو، یہ بدلتی رہی ہیں، یہ ٹائٹل جو ہے یہ الگ الگ لوگوں کو دیا جاتا رہا ہے۔ خیر امت میں سب سے اچھے، ساری امتوں میں اس وقت سب سے بہتر، اب تم ہو خیر امت، یہ پہلا لفظ ہے۔ اس کے بعد فرسٹ ورڈ جو آیا ہے اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے اگر کام نہیں کر رہے تو امت ہی نہیں ہوگی، چاہے پانچوں وقت کی پابندی سے نماز پڑھو، دنیا کی نظر میں بہت بڑے متقی پرہیزگار ہو، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا، یہ اگر نہیں کر رہے تو پھر امت نہیں ہے، یا امت کا حصہ نہیں ہے۔ اخرجت للناس، تم ہو بہترین امت اس لیے کہ تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، کرنا کیا ہے، وہ بھلائی کا کام، دنیا کے سارے انسانوں کے بھلائی کے جو اہم بات ہے وہ یہ طرح کی بھلائی سوچیں گے ان کی، لیکن اس میں یہ پرومیننٹ ہے کہ ان کو وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اور تنہون عن المنکر، اور اس سے روکیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے امت کی حیثیت سے ذمہ داری۔ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو پھر امت کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے اندر بہت سی تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے سارے ممبرز، اس کی جو آبجیکٹیوز ہیں، اغراض و مقاصد، جب اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں، سب بھولے ہوئے، آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے
تو پھر وہ رجسٹرڈ رہے آن پیپر چاہے رہے، لیکن وہ ڈیڈ آرگنائزیشن کہلاتی ہے، مردہ تنظیم، جس کے سارے لوگ اس کی ساری میٹنگز میں آنا چھوڑ دیں، اس پہ کسی بھی طرح کے اس کا جو آبجیکٹو تھا، مقصد اس پر کام کرنا سب چھوڑ دیں، تو وہ ڈیڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایسے مردہ تنظیم۔ اور اگر زیادہ تر لوگ چھوڑ دیں، کچھ لوگ چھوڑ دیں، اگر کچھ ممبر، ان کا نام کاٹ دیا جاتا کہ اب یہ ممبر نہیں رہے۔ اور اگر زیادہ تر لوگ چھوڑ رکھے ہو، تھوڑے سے ہوں، تو وہ سارے سلیپنگ ممبرز کہلاتے ہیں کہ ان کا ہونا نہیں ہونا برابر ہے، نام پڑا ہوا ہے لیکن اصل میں نہیں ہے۔ یہ امت، اس کا مقصد کے اندر میں میں دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں، اس لیے کہ اہم ترین اس کے اندر لفظ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، اس لیے کہ سب سے پہلا لفظ اخرجت للناس تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ صرف اپنے نماز روزے اور وہ جو چیزیں یہاں پر کہلاتی ہیں دینداری کی اور فرائض، وہ سب کی پابندیاں ہوں، لیکن صرف اس میں اگر لگے ہوں تو امت کا فریضہ نہیں ادا ہو رہا، یہ انڈیویجول ذاتی فرض ادا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے انسانوں کے لیے اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر امت نہیں ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن نے بتایا آبجیکٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا ہے۔ قرآن شریف میں 3 جگہ یہ ملتے جلتے الفاظ آئے، اور 2 جگہ تو بالکل سیم ورڈ تھے، سورہ توبہ آیت نمبر 33 اور سورہ صف آیت نمبر 9۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ میں، اور سچے دین کے ساتھ میں، دین حق کے ساتھ میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے طرح کے نظام ہیں، جتنے طرح کے سسٹم ہے باطل، ان سب کے اوپر اس کو غالب کر دے، یہ ڈومینیٹ کر جائے، اس لیے بھیجا رسول کو۔ صرف اتنا ہی نہیں، لوگوں کو بتا دے یہ اب آخری رسول ہے۔ دنیا میں رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، امتیں بگڑتی رہی ہیں، اب یہ آخری رسول، اس کے بعد رسول نہیں آئیں گے۔ تو ہے کہ رسول خالی اتنے ہی نہیں کہ ڈیلیور کر دیں گے اور لوگوں کو پیغام پہنچا دیں گے، بلکہ اس سسٹم اور اس نظام کو اس آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس سسٹم کو اب ڈومینیٹ کرنا ہے، اور یہ اس کو غالب کر دیں اس سب کے اوپر، یہ دین سارے جتنے اور نظام ہے اور سسٹم ہے اور مذاہب ہے ان کے اوپر یہ غالب ہو جائے۔ یہ رسول کے آنے کا، بعثت کہا کا ایک مقصد یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل دکھایا اور نمونے کے طور پر اس کو دین کو غالب کر کے دکھایا ایک حصے کے اندر دنیا کے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، پوری دنیا پر نہیں ہوا غالب آپ کی تشریف لے جاتے وقت تک۔ رسول تو اس لیے آئے تھے، رسول چلے گئے، رسالت باقی ہے، آخری قیامت تک ان کی رسالت باقی ہے، اور وہ ذمہ داری امت کو دے گئے، اپنے رسول بنا گئے۔ امت کے ہر فرد کو رسول بنے، بھیجا ہوا پیغمبر، اور یہ لفظ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے۔ معاذ بن جبل کو بھیجا، کہا رسول کے رسول، وہ اللہ کے رسول تھے اور رسول کے رسول۔ اپنے آخری خطبے میں جو آخری کلیکٹیو ایڈریس تھا، اجتماعی خطاب، اس میں کہا لوگوں سے کہ اب جو لوگ یہاں ہیں وہ اسے ڈیلیور کر دیں ان کو جو یہاں پر نہیں ہیں۔ یہ رسول بنا دیا انہوں نے سب کو، اپنا رسول۔ تو رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک ماڈل دے گئے اور دکھا گئے کر کے دنیا کے ایک حصے کے اوپر اس دین کو غالب انہوں نے کیا، اور ذمہ داری آگے دے گئے کہ رسالت باقی ہے قیامت تک، کار رسالت باقی ہے جو ان کے نمائندوں کو انجام دینا ہے۔ یہ آیت کہا کہ یہ اس لیے آئے تھے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے جتنا یہ ناگوار ہو، لیکن یہ قرآن نے کہا اس لیے آئے تھے، اگر رسول اس لیے آئے تھے، اللہ نے اس لیے بھیجا تھا، تو یہ ہوگا، اس دین کو غالب آنا ہے، جب مقصد یہ تھا آنے کا۔ اور یہی آیت تھوڑے سے مختلف، آخری حصہ ذرا سا مختلف ہے، یہ سورہ فتح میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہاں تک وہی الفاظ ہیں کہ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں، تاکہ یہ دین سب پر غالب ہو جائے، اس لیے بھیجا تھا۔ اس سے پچھلی جو 2 آیتیں تھیں 2 جگہ، وہاں پہ کہا تھا چاہے یہ مشرکوں کو چاہے جتنا ناگوار ہو، یعنی یہ ہوگا، اور یہاں پہ یہ فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے اس کے لیے کہ یہ ہوگا۔
اس کے لیے اللہ کافی ہے گواہ ہونے کو. یہ اس دنیا میں ہونا ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام داخل ہوگا، ہر دور دراز کا کوئی ٹینٹ اور خیمہ ہے تو اس میں بھی انٹر ہوگا، کسی کو عزت دیتا ہوا اور کسی کو ذلیل کرتا ہوا، یعنی کوئی مجبوری میں قبول کرتا ہوگا کہ تو بہت ہو گئے، کوئی کسی کو عزت دے گا اسی کلمے کے ذریعے، لیکن یہ داخل ہوگا ہر جگہ. یہ ہے جو امت کا مقصد، جس کے لیے نماز جو اس کے امت کو، جن کے جو سب سے بڑے جو امت کے امام تھے یا امیر تھے، جن سے یہ آخری امت چلی، ان کو یہ کام کرنا تھا اور کہا اس امت کو تمام دنیا تک اس پیغام کو، اسلام کے یا دین کے، اسے غالب کرنے کے لیے ڈیلیور کرنا ہے اور ساری دنیا کو قبول کرنا ہے. اگر یہ کام نہیں کر رہی ہو اکثریت، میجورٹی نہیں کر رہی ہو، سب نہیں کر رہے ہو، تو امت ختم، ڈیڈ. اس کو ڈیڈ آرگنائزیشن اللہ نہیں ہونے دے گا اس امت کو. اس سے پہلے کی ہو گئی ڈیڈ آرگنائزیشن، مردہ امتیں. نبی چلے گئے، رسول سے امتیں ہوتی ہیں، رسول چلے گئے، ایک وقت گزرا، اللہ نے اگلا رسول بھیجا، اگلی امت آ جائے گی، وہ ڈیڈ آرگنائزیشن ہو گئی، وہ نہیں رہی اس قابل کہ وہ اس کام کو انجام دے. لیکن اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، رسولوں سے امتیں ہوتی ہیں، اگلا رسول نہیں آئے گا تو پھر کوئی نئی امت بھی نہیں آئے گی. اس کو قیامت تک چل رہا ہے، اس کو اللہ ڈیڈ آرگنائزیشن نہیں ہونے دے گا. اگر یہ آرگنائزیشن ڈیڈ آرگنائزیشن ہو گئی تو پھر رسالت ڈیڈ ہو گئی، پھر رسالت بھی قیامت تک نہیں ہے، پھر وہ بھی مردہ ہو گئی. تو اس کو مردہ نہیں ہونے دے گا. لیکن اگر ایسا ہو کہ پھر اکثریت، ایک بڑی تعداد اس سے غافل ہو جائے جو امت کی ذمہ داری تھی، اور بڑی تعداد ایسے غافل ہو جائے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے یہاں تک کہ وہ ڈیڈ ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو تب کیا ہوگا ایسی حالت کے اندر؟ ایسے تو اللہ کو ڈیڈ امت، ڈیڈ آرگنائزیشن نہیں ہونے دینا ہے. کہا کہ یہ کیا ہوگا، میں ابھی اسے آگے لاتا ہوں بات. اس وقت کی پوزیشن کیا ہے، اسے ذرا سا دیکھیے. اس وقت کا سینیریو کیا ہے کہ مقصد تو یہ نہ تھا کہ یہ دین تمام دنیا میں غالب ہو جائے، ساری دنیا قبول کرے. اس وقت کی میں تمام دنیا کی بات اس وقت نہیں کر رہا، وہ فیگرز میں نے روک دیے ہیں، صرف ہندوستان کی بات رکھ رہا ہوں میں، یہاں انڈیا کی کیمپ میں رکھتا ہوں ساری فیگرز. یہ اس وقت صرف یہاں پر ہندوستان کی ہیں. یہاں پاپولیشن ہے 1.27 بلین، اور ہندوستان کی رکھنے کا ایک خاص مقصد ہے. یہ نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا بول رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں. ایک خاص مقام ہے انڈیا کا یا ہندوستان کا اسکیم آف تھنگز میں، اللہ کی، اللہ کے منصوبے میں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو کوئی خاص بات تھی، کوئی خاص مقام ہے. ابھی اس کا بھی تذکرہ میں لاتا ہوں. بہرحال وہ میں نے پھر باقی دنیا کی فگرز اس وقت چھوڑ دی، اس وقت یہاں پر ہندوستان کی میں ذکر کر رہا ہوں. آبادی ٹوٹل ہندوستان کی 1.27 بلین، یہ 2014 کی 2014 کی فگر. 127 کروڑ، اس میں مسلم 21.26%، یعنی 27 کروڑ. یہ اپروکسیمیشن لے لیا میں نے کیلکولیشن کی آسانی کے لیے. 27 کروڑ جو ہے وہ مسلمان، تو 100 کروڑ، 1 ارب غیر مسلم. یہ غیر مسلم کیا ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ ٹارگٹ ہے. یہ ہے، یعنی اگر ہم امت کے فرد ہیں، اگر آپ امت محمدی میں ہیں شامل، یا تو کہہ دیجئے نہیں ہم نماز روزے اپنے کرتے رہیں گے، امت سے کوئی مطلب نہیں ہمارا. اور اگر ہیں تو پھر یہ آپ کا نشانہ ہے اور یہ آپ کا ٹارگٹ. کچھ کام ہے پھر تمام دنیا کے لیے لایا گیا ہے. وہ کام خالی اپنی نمازیں پڑھنا نہیں تھا، وہ تو لازم تھا، انفرادی ذمہ داری. لیکن اس کے ساتھ پھر ذمہ داری تھی، کلیکٹیو ذمہ داری. اگر امت مسلمہ کے فرد ہے تو پھر یہ ہے آپ کا ہندوستان کے رہنے والوں کا میں ابھی ٹارگٹ رکھ رہا ہوں سامنے. اور اصل میں تمام دنیا والوں کا ٹارگٹ ہے یہ ہندوستان والا حصہ بھی. یہ ابھی آگے میں اور واضح کروں گا. یہ سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دعویٰ ٹارگٹ ان انڈیا، ان ہندوستان 100 کروڑ. یہ ہے نشانہ، یہ ہے کام جو کرنا ہے. یہ اتنے لوگوں کو دین کے اندر آنا چاہیے نا. اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ہر خیمے میں اور ہر گھر کے اندر داخل ہوگا تو اتنے لوگوں کو آنا چاہیے. 100 کروڑ، 1 ارب. 1 ارب بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ 1 ارب جو ہے
مان لیجئے ہر سال 10,000 لوگ یہاں پر اسلام قبول کر رہے ہیں، سچائی کو قبول کر رہے ہیں، حق ان تک پہنچ رہا ہے اور اسے مان رہے ہیں. مان لیجئے 10,000 لوگ مان رہے ہیں، اور کوئی آتھینٹک یا سرٹیفائڈ فیگرز نہیں ہیں کہیں، لیکن مختلف لوگ مختلف ان کے اپنے اندازے ہیں یا باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر صرف کسی سے کہنا کہ بھائی یہ دہراؤ تم ہمارے ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دیکھو مانا تم نے، کہا ہاں مانا، پھر باقی زندگی جا کے پھر ویسی گزر رہی. انہوں نے زبان سے اگر کہتے کوئی چلا گیا، اسے نہیں کہیں گے کہ اسلام قبول کر لیا. لوگ انہیں بھی گن لیتے ہیں. اگر ان کی وہ گنتی ان کی جنہوں نے واقعی قبول کر لیا اور اپنی زندگی کے اندر لائے، ایسے 10,000 لوگ ہر سال نہیں ہیں ہندوستان میں. میں نے 10,000 کی فگر لی، یہ بہت بڑی فگر لے لی، 10,000 نہیں ہے. اگر 10,000 ہو، یہ مان لیا کہ ہر سال جو ہے وہ حق کو قبول کرتے ہیں، تو 10,000 سے ڈیوائڈ کیجئے 1 ارب کو، کتنے سال لگیں گے؟ اگر 10,000 ہر سال 10,000 آئیں گے تو 1 ارب لوگ کتنے سال میں آئیں گے؟ سننے میں اندازہ نہیں ہوتا، لکھ کر آپ یہ جتنے زیرو ہیں برابر سے کاٹ دی، تلے اوپر رکھ کے 1,00,000 سال، 1,00,000 سال لگیں گے اگر رفتار یہ رہی، جو کہ نہیں ہے. میں نے لے لیے یہ فگر لے لیے کہ 10,000 لوگ ہر سال قبول کر رہے ہیں، تو 1,00,000 سال ابھی باقی ہے اس میں، اگر یہی رفتار رہی. اگر مان لیجئے 1,00,000 سال نہیں، یہ ٹارگٹ ہم 100 سال کا بنا لیں، اس کے لیے ہر سال کتنے لوگوں کو دین میں آنا چاہیے؟ اس مشن کو اگر 100 سال میں پورا کرنے کا ہمارے پاس، ہم ایک ٹارگٹ بنائیں کہ 100 سال میں پورا کریں گے، پورے ملک کو اسلام کی آغوش میں لانا ہے. 1 ارب لوگوں کو 100 سال کے اندر اگر اسلام قبول کروانا ہو تو 1 ارب کو 100 سے ڈیوائڈ کیجئے، ہر سال 1 کروڑ لوگ آنے چاہیے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اور یہ جو 10,000 کی فگر تھی، ابھی 1 کروڑ چھوڑیے، ہر سال 10,000، یہ جو 10,000 کی فگر تھی ہر سال، اس کی تھوڑی بڑھ جائے تعداد، ابھی 1 کروڑ کو چھوڑیے، اگر 1 کروڑ ہر سال آتے ہیں تو 100 سال لگے. اچھا، اس 10,000 سے تھوڑی سی اگر بڑھ جائے، تھوڑی سی بڑھ جائے تو شاید حالات ایسے ہی رہیں گے، کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. مان لیجئے کہ رفتار 3 گنی ہو جائے، تو ہر سال کتنے ہو گئے؟ 30,000. اگر 3 گنی ہو جائے رفتار تو ہر سال ہو گئے 30,000، تو یہ 1,00,000 سال تھے، 33,000 سال رہ جائیں گے. 33,000 سال بھی کون کیا گنتی ہے اور کیا ٹارگٹ ہے؟ دنیا والے، کوئی دنیا کا کوئی منصوبہ کام کرنے والے، پلاننگ کرنے والے، وہ پلان ایسے نہیں کرتے کہ یہ 5,000 سال بعد ہم بنا رہے ہیں ٹارگٹ. لوگ 10 سال کا پلان بناتے ہیں، 20 سال کا پلان بناتے ہیں، 25 سال کا پلان بناتے ہیں، 10,000 سال بعد کا بناتے ہیں. اگر یہ رفتار 3 گنی ہو جائے تو 33,000، 1,00,000 کو 3 سے ڈیوائڈ کر لیجئے، 33,000 سال لگیں گے. 33,000 ایئرس، 33,000 ایئر، 33,000 سال اگر 3 گنی ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 گنی نہیں ہونی ہے یہ رفتار اس ملک میں. یہ بس لمٹ ہے آخری جسے برداشت کیا جا سکتا ہے یا برداشت کیا جا رہا ہے. اب بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، مسلمانوں کی سنکھیا بہت بڑھ رہی ہے، ہندو جن سنکھیا کم ہو رہی ہے، قانون بنایا جائے، دھرم پریورتن کو روکنے کا قانون بنایا جائے. اب بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، ابھی تو آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور کچھ جگہوں پر ذرا سے سچ مچ کچھ کہیں ٹینشن بھی ہوتا ہے اور کہیں کچھ روک ٹوک بھی ہوتی ہے. یہ رفتار تگنی نہیں، دوگنی بھی اگر ہو گئی، ڈبل بھی اگر ہو گئی، تو پھر قانون بن جائیں گے سب جگہ، اس سے پہلے بن جائیں گے. اگر یہ رفتار دوگنی ہو گئی تو پھر قانون کو ایک طرف ڈال دیا جائے گا، پھر قانون کی کوئی نہیں سنے گا، قانون کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، پھر غیر قانونی طریقوں سے روکا جائے گا. اسے دیکھا نہیں جائے گا بیٹھ کر. قانون اپنی جگہ کچھ بھی کہتا ہو کہ بھئی نہیں، یہ پھر ہر طریقے سے، ہر دھاندلی اور ہر طریقے سے پھر بائی فورس روکا جائے گا. یہ آخری حد ہے. یہاں سے جو آوازیں آپ سن رہے ہیں مختلف جگہوں پر، یہ آپ کو وارننگ مل جانی چاہیے ان آوازوں سے کہ رفتار اس سے آگے تیز نہیں ہوگی.
اور یہ آخری حد بھی میں نے بہت اپر لمٹ لی ہے، اتنی تعداد نہیں ہے اسلام قبول کرنے والوں کی ہر سال 10,000 ہندوستان میں. یہ 3 گنی یہ دگنی ہونی نہیں ہے، کبھی نہیں ہونی ہے. ان حالات کے اندر کوئی گراؤنڈ ریالٹیز بدل جائیں تو بات ہو. پھر حل کیا ہے؟ ہم یہاں کی بات کریں، اصل میں تو ساری دنیا کی کرنی تھی، ابھی یہاں کی بات کریں اور یہاں کی کچھ خاص بات ہے آگے آئے گی. پھر حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے. یہ ساری فیگرز آپ کو سمیٹ کر رکھ دینی ہوں گی ایک طرف. یہ ہے فیگرز بیسڈ آن انڈیویجول کنورژنس. جگہ جگہ کہیں لوگ کر رہے ہیں، کسی نے اسلام قبول کیا، کسی اور جگہ کسی نے کیا، پرسوں کسی اور نے نہیں کیا، کسی اور جگہ سے خبر آئی فلاں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہیں کسی نے کسی کو سمجھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اسے کہتے ہیں انڈیویجول کنورژن. یہ انڈیویجول کنورژن دنیا میں ہر جگہ جاری ہے، ہندوستان میں بھی ہے. اسلام میں لوگ آ رہے ہیں، اس کی ہے یہ رفتار. یہ دگنی نہیں ہو سکتی یہاں ہندوستان میں، دگنی نہیں ہونے دی جائے گی. پھر حل کیا ہے؟ حل ہے یہاں پر کلیکٹیو کنورژن، ان ماس چینج، اجتماعی قبول اسلام. اچانک کوئی ایسی چیز آئے جس پہ سارے آ جائیں ایک ساتھ. یہ انڈیویجول کنورژن، انفرادی تبدیلی کا راستہ یہ تو بلاک کر دیا جائے گا آگے جا کے. اس سے آگے نہیں چلے گا. اور پھر اسے سمجھ لیجئے کہ آپ امت کے فرد نہیں ہیں. اپنا نام، آپ کا نام کاٹا جا چکا امت محمدی میں سے، اللہ کے یہاں نہیں رہے گا راہ باقی اگر آپ دنیا کے انسانوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. اگر اس آبجیکٹو خالی یہ ہے کہ بھئی نمازیں کتنے وقت کی فرض ہیں اور کتنی رکعتیں ہیں، وہ ذرا ٹھیک سے ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر اسی جگہ پہ رہیں گے صرف، تو انفرادی انڈیویجول ذمہ داری تو اپنی ادا کر رہے ہیں، امت کے رکن نہیں ہے. وہاں تو دنیا کے انسانوں کے لیے کرنا تھا، اس کا آبجیکٹو یہ تھا. اسے کر لیجئے طے کہ آپ امت محمدی میں اپنا نام لکھا رہ دینا چاہتے ہیں یا وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ کر دیا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. کرنا کیا ہے یہاں پر؟ اگر ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں سب تک بات لے کر جانی ہے. تو سمپل بات ہو گئی ایک یہ ہے کہ اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بیٹھ کر سوچنا ہے. آبجیکٹو حاصل کیسے ہوگا؟ حاصل تو یہ کلیکٹیو کنورژن سے ہوگا، ماس کنورژن سے، ان ماس. یہ آبجیکٹو حاصل ہی نہیں ہوگا، لاکھ سال کی بات ہے اگر ایسے ہی چلتے رہے تو. کہ اچانک کسی طریقے کسی انداز میں یہ سارے کے سارے آ جائیں. اور اللہ کی اسکیم آف تھنگز میں یہی ہے سب کو. تبدیلی قوم، جب بھی بڑے ریولوشنز آتے ہیں، بڑی تبدیلیاں کسی ملک میں آتی ہیں، یہ ہر طرح کے انقلاب کے ساتھ ہے. یہ صرف اسلامی انقلاب کی بات نہیں ہے، ہر طرح کے انقلاب کے ساتھ ہے. بڑے ریولوشن یا بڑی تبدیلی جو میجر چینج دنیا کے اندر آتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا دنیا والوں کو. کچھ دنوں پہلے معلوم نہیں ہوتا. سوویت یونین بلاسٹ ہو گیا 12 ٹکڑوں میں، ورلڈ کی سپر پاور. دنیا کو خبر نہیں تھی. سوویت واچرز ہوتے تھے اسرائیل کے اندر اور ان کے اندر یو ایس اے کے اندر، الگ سیل، الگ ڈپارٹمنٹس، دنیا کے ٹاپ کے برینز جو ایک ایک چیز پر نظر رکھا کرتے تھے، انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ان کے لوگ موساد اور سی آئی اے کے لوگ تو وہاں پر منسٹر بنتے ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر منسٹریز کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے آدمی، اپنے لوگ اندر، اور ان کو خبر نہیں تھی. اور وہ بلاسٹ ہو گیا، 12 ٹکڑوں میں بٹ گیا. رشیا رہ گیا، روس رہ گیا، سوویت یونین ختم ہو گیا، ورلڈ کے سپر پاور. وہ ایک انقلاب تھا. یہ میجر چینجز، یہ بڑے انقلاب کسی کو دنیا میں ایک ہفتے پہلے یہ اندازہ نہیں تھا یہ ہونے جا رہا ہے، اور ہو گیا. وہ ایسے انقلاب تاریخ میں آئے تھے جسے ہم بڑے انقلاب کہتے ہیں، جسے میجر چینج کہتے ہیں، جسے قوم کی تبدیلی کہتے ہیں. تاتاری بدلے تھے. اسلام قبول کیا تھا ایک دن پہلے، ایک بھی نہیں، ایک دن بعد سب. اور کسی کو اندازہ نہیں تھا ایک دن پہلے کسی کو، عوام کو، اس جگہ کے اس وقت کے دنیا کے مسلمانوں کو بھنک نہیں تھی، خبر نہیں تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تصور ہی نہیں تھا. اور اگلے دن سارے تھے. وہ جو انتہائی بربر، انتہائی دنیا کی سفاک ظالم ترین قوم، اقبال نے لکھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ اگلے دن، ایک دن پہلے ایک دن ہی تھا، اگلے دن سارے کے سارے. یہ میجر بڑے انقلاب ایسے آتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا.
اس لیے کہ یہ اللہ کے منصوبے کے اندر شامل ہے، یہ اسکیم آف تھنگز میں اللہ کے شامل ہے۔ تبدیلی قوم، قرآن شریف میں بہت سے مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 میں جیسے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، اگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نہیں نکلے تو تمہاری زندگی تو درد بن جائے گی، سکون غارت ہو جائے گا، تھوڑا زندگی ایسے گزرے گی۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تبدیل کر کے لائے گا ایک غیر قوم کو، ایک دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا۔ یہ ہے سلوشن، امت کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اگر میجورٹی اکثریت اس کے آبجیکٹو کو امت کے پورا کرنے کے اندر نہیں لگی، اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے کرنا ہے کچھ، ابھی تو اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہیں، اس لیے کہ نماز میں ہاتھ یہاں باندھو گے یا یہاں باندھو گے، مناظرے اس پر چل رہے ہیں بڑے بڑے۔ دنیا کے پتہ نہیں کتنے بڑے حصے ہیں جو ہر ایک کو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ دین میں ہی نہیں ہے، اور ان باتوں پہ کہ رفع یدین، ہاتھ یہاں تک اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا، ان باتوں پر ابھی تو یہ مناظروں کا حصہ ہے۔ لڑائیاں اس پر ہے کہ میری مسجد میں تو نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اچھا میں نہیں پڑھ سکتا تو میں اپنی الگ بناؤں گا، اس میں اسے نہیں پڑھنے دوں گا، پھر میری دوسری بنے گی۔ یہ تو ابھی تو اس سینیریو سین یہ ہے، یہ دنیا کے انسانوں کے لیے کیا کریں گے، دنیا کے انسانوں کو کدھر سے لیڈ کریں گے۔ اگر تم نہیں نکلے تو تمہاری زندگی تو الم بن جائے گی، درد بن جائے گی، اور وہ تبدیل کر کے پھر ایک دوسری قوم کو لائے گا۔ اس لیے کہ اس آرگنائزیشن، اس امت کو ڈیڈ نہیں ہونے دینا ہے اللہ کو، اس لیے کہ آخری رسول جا چکے، رسول سے امت ہوتی ہے، اب آخری رسول تشریف لے جا چکے تو اس امت کو ختم نہیں ہونا ہے، اور وہ اگر آبجیکٹو پر سب نے کام کرنا چھوڑ دیا تو امت ختم۔ جب رسالت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک باقی ہے تو امت کو بھی قیامت تک رہنا ہے اور زندہ امت رہنا ہے، تو پھر اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا تبدیل کر کے۔ سورہ محمد میں یہ فرمایا کہ وہ جنہیں لائے گا وہ پھر تم جیسے نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے پیٹھ پھیری، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، لیکن امت کو باقی رہنا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور دین سسٹم اور نظام کو بھی کہتے ہیں، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ یا اس صحیح سسٹم اور نظام جو اصل تھا اس سے ہٹے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر ان قریب اللہ ایک قوم کو لائے گا۔ یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ جب ایک قوم کو لانے کی بات تھی تو صحابہ سوال کرتے تھے کہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم جیسے نہیں ہوں گے، جب ہمارے اندر ایسے برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ پھر ایک اور قوم کو لائے گا، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ سوال صحابہ کیا کرتے تھے، بہت کثرت سے یہ سوالات، اور وہ میں نے یہاں پر اس وقت وہ حدیثیں یہاں نہیں لی ہیں جو میں ڈسپلے کرتا ہوں کیمپ کے اندر۔ ہر سال یہ موضوع جب میں دعوت ٹریننگ کیمپ میں لیتا ہوں، مختصر میں اس کا خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ریفرنسز کے ساتھ میں ہر جگہ آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا، کثرت طرق سے روایات ہیں، یہ سوال بار بار صحابہ کے قرآن پڑھتے تھے، وہ اہل زبان تھے، زبان جانتے تھے، تو ان کے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا، اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا تو اللہ کے رسول وہ کون سی قوم ہوگی، من ہم یا رسول اللہ، یہ سوال بہت آیا، کسی ایک نے نہیں کیا، اور بہت سے موقعوں پہ ظاہر ہے کہ ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جواب دو ہیں، بہت سے جواب نہیں ہیں، دو جواب ہیں۔ بہت سے موقعوں پہ ایران کی طرف اشارہ کیا اور بہت سے موقعوں پہ یمن کی طرف اشارہ کیا، الگ الگ الفاظ میں ایران کی طرف اشارہ کیا، کبھی ایران کا نام لے کے، کبھی حضرت سلمان فارسی کا نام لے کے کہ ان کی جگہ کے لوگ، ان کے قوم کے لوگ، اور بہت سے موقعوں پہ یمن کی طرف اشارہ کیا، کبھی یمن کا نام لیا اور کبھی کہا کہ وہ ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے لوگ، وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ایران نارتھ میں ہے، سعودی عرب کے شمال میں، اور دکشن ساؤتھ میں ہے یمن۔ سوال ایک ہی ہے اور جواب بار بار دو آ رہے ہیں، کبھی ادھر نارتھ کی طرف ایران کا نام لے کر، ایسی نارتھ نہیں، ایران کا نام لے کر کے، ایران کبھی نام لیتے ہیں، کبھی یمن کا نام لیتے ہیں جواب میں کہ یہ وہ لوگ ہوں۔ یہ
اگر حدیثیں صحیح ہیں اور اگر روایات صحیح ہیں اور ان میں سامنے سے کہیں اگر ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اس کی تطبیق تلاش کی جاتی ہے، یعنی سامنجس سے دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ٹھیک ہوں گی، وہ سامنجس ہمارے سامنے ہے۔ یہ تعبیر اگر اوروں کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو نہ آئے، نہیں آتی تھی اگر نہ آئے، لیکن ہندوستان کے لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے، ہمارے سامنے ہے اس کا سامنجس۔ ہمارے ایران میں اگر یہ صرف اتنی سی بات سمجھ میں اگر آ جائے کہ جغرافیکل لوکیشنز کی طرف اشارہ نہیں تھا، جغرافیائی خطوں کی طرف اشارہ نہیں تھا، بھگولک زمین یا کے بھاگوں کی طرف یہ اشارہ تھا، نسلوں کی طرف، تو ایران میں آریہ نسل کے لوگ ہیں، نسل کے اعتبار سے وہ لوگ آریہ ہیں۔ ہندوستان میں، انڈیا میں بھی، ہندوستان میں آریہ ادھر سے داخل ہوئے اور یہاں تو مکس اپ ہو گئے، ان کی ریس پیور ریس نہیں بچی، آریہ زیادہ پیور ہیں، ایرانینس جو ہیں آج بھی نسل کے اعتبار سے آریہ ہیں، اس کے حساب سے، دین کے حساب سے اسلام میں ہے، نسل کے اعتبار سے آریہ ہیں۔ اور یمن میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں دراوڑ قوم کے لوگ اور سندھی نسل کے لوگ موجود تھے، بہت بڑی تعداد میں ہندوستان سے مائیگریٹ کیا تھا، ایک خاص مقصد تھا کیوں مائیگریٹ کیا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جس پر بہت کم کام ہوا ہے، آج بھی وہاں پر ان کے قلعے، ان کے باقیات، اس کے ریمینز، کھنڈرات موجود ہیں، رام، شیام، ہند اور ہندا نام کے قلعے آج بھی موجود ہیں یمن میں، ٹوٹے پھوٹے۔ یہ قومیں کیوں تھیں وہاں پر؟ بہرحال یمن میں یہ دراوڑ اور سندھی بڑی تعداد میں آباد تھے اور ایران میں آرینس تھے۔ یہ نسلیں ہیں، مذہب نہیں ہے، یہ ریلیجنز نہیں ہے، آرین ریس، دراوڑ اور سندھی، یہ تینوں ایک ہی جگہ کمبائن ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے ایک قوم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر اشارہ کر رہے ہیں جہاں آرینس ہیں، وہ کبھی ادھر اشارہ فرما رہے ہیں جہاں دراوڑ اور سندھی ہیں، انہیں ذرا کمبائن کیجئے، جوڑیے انہیں۔ دنیا میں ایک جگہ اکٹھے ہیں یہ تینوں، صرف ایک ہی جگہ ہے بس، دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں جہاں یہ تینوں ایک ساتھ کمبائن ہوئے، آریہ، دراوڑ اور سندھی، وہ ہندوستان ہے۔ جرمن بھی اپنے آپ کو آرین کہتے ہیں، لیکن وہاں دراوڑ نہیں ہے، دراوڑ اور سندھی نہیں ہے، یہ تینوں کمبائن، یہ تینوں اکٹھے ہوئے، وہ یہیں پر ہوئے اسی ہندوستان کے اندر۔ پھر ایک اور اہم بات، یہ ریلیجنز نہیں تھے، یہ مذاہب نہیں تھے، یہ تو نسلیں تھیں، آریہ، دراوڑ اور سندھی، یہ تینوں کمبائن ہوئے، ان کا نام پڑا ہندو، اور وہ ایک مذہب کہلانے لگا۔ ریسز تھیں، اگر ایک ریس، قومیں تھیں، یہ نسلیں تھیں، یہ تینوں ملنے کے بعد ایک مذہب کہلانے لگ گیا، وہ ہندو کہلانے لگا اور اس کو مذہب کہا جانے لگا، ان تینوں کے کمبائن ہونے کے بعد۔ تو پھر وہ اب اگر کسی کو تبدیل ہو کے آنے کی بات ہوئی، وہ لوگ جو ہندو کہلائیں گے وہ آئیں گے تبدیل ہو کر، یہ اشارے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو آئندہ ہندو کہلائیں گے، اس وقت لفظ ہندو نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، تو ان علاقوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ان سے مل کر جو قوم بنے گی، جو مذہبی قوم بنے گی، وہ مذہبی قوم جو بنی اس کا نام جا کے ہوا ہندو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو آئندہ ہندو کہلائیں گے ان کو دین میں آنا ہے، این ماس، قوم بدلنی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ بات ابھی، انڈیویجول کنورژن اور قوم کی تبدیلی میں فرق ہے۔ وہ دنیا کے ہر حصے میں جاری ہے انڈیویجول کنورژن، قومیں ایسے آتی ہیں کہ اکٹھی ساری ایک دن میں آ گئے، سب کے سب آ گئے این ماس، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، تاریخ میں تو یہ ایسے ہی درج ہوتا ہے، ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ ایک دن پہلے کوئی نہیں تھا اور اگلے دن سارے آ گئے، یہ ہسٹری میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ایک دن میں کوئی نہیں بدلتا، اس کے پیچھے ایک پوری اندر کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اندر کام چل رہا ہوتا ہے، اندر لوگ سارے بدل رہے ہوتے ہیں، پریپیئرڈنس ہوتی ہے، ایک دن پریپیئر ہو گئے ہیں، پھر کسی کوئی بڑا ایونٹ اور بڑے واقعے کی وجہ سے سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ کئی نسلوں سے کام چل رہا تھا تاتاریوں میں، اندر بڑی ظالم و صفا قوم تھی، اس کے اندر ان عورتوں اور ان لڑکیوں نے، ان بچیوں نے کام کیا ہے جن کو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈال لیا تھا ظالموں نے، انہوں نے دعوت کا کام کیا، جن لوگوں نے کیا تاریخ میں ان کے نام نہیں، لیکن قوم رائپ ہو گئی تھی اور تیار ہو گئی تھی، اور ایک واقعہ پیش آیا اور وہ اگلے دن نکل کر آ گئی، اس واقعے کی وجہ سے اندر ہر فرد تیار ہو چکا تھا اور باہر اس کی خبر نہیں تھی۔ ایسے ہی یہاں ہوگا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، قومیں بڑی بدلتی ہیں۔ سوویت یونین اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا اور باہر خبر نہیں تھی، بڑی عجیب بات ہے، دنیا ایسے کہ ایسے ٹوٹ جائے گا اور 12 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ یہاں بھی اندر چل رہا ہے جس کی باہر لوگوں کو خبر نہیں ہے، لوگوں کو نہ ہو، جنہیں قوموں کا امام بننا ہے انہیں خبر ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہیں خبریں،
ایک جگہ سے نہیں، بہت سی جگہوں سے تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے، ان کے خواص، ان کے بڑے اس کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے الگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت پیچھے نہ رہ جائیں جس وقت یہ ہونا ہے، لیڈرشپ ہمارے پاس رہے۔ حل جو ہے وہ صرف یہی ہے، ورنہ امت ڈیڈ آرگنائزیشن، یہ مردہ تنظیم ہو جائے گی، اور اللہ کو مردہ تنظیم نہیں ہونے دینا تو یہاں ایک قوم بدلے گی، جسے قرآن نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہاں ہونا ہے ہندوستان کے اندر۔ یہ تو تھا کہ کون سی قوم بدلے گی، آریہ، دراوڑ اور سندھی ان کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ ان کا کمبائنڈ نام، مذہبی نام ہندو پڑ گیا، تو یوں سمجھ لیے انگلی رکھ کر اشارہ فرما دیا تھا کہ وہ لوگ جو آئندہ ہندو کہلائیں گے وہ ہیں جو بدلیں گے۔ یہاں تک کی بات تو بہت اہم ہے۔ اب وہ بات آگے یہاں جو میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کی کچھ خصوصی اہمیت ہے، یہاں پر قرآن شریف کی آیات ہے، وہاں نام نہیں ہے قوم کا، لیکن وہاں پر قرآن نے جن کہا ہے کہ ایک قوم بدلے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن نے جن کو کہا ہے وہ یہ ہیں، تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہاں کی بڑی اہمیت ہو گئی اس قوم کی جو آج ہندو کہلاتی ہے۔ دنیا کے ہر حصے کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ یہاں رزلٹ آؤٹ ہے۔ ایک شخص اگر آپ کے ذریعے چینج ہوتا ہے یا بدلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اجر اس کا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہے، صرف ایک شخص کے آنے کا اجر آپ کے، اگر ہدایت قبول کرتا ہے، یہ ایک کے آنے کا اجر ہے۔ یہاں ایک کی بات نہیں ہو رہی، اکٹھے آ رہے ہیں 1 ارب، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، 1 ارب کی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اور ہمیشہ وہاں جیسے تاتاری بدلے تھے تو ان کو کچھ لوگ استعمال ہوئے تھے ان کو لانے میں، جو 3 نسلوں سے کام کر رہے تھے، کچھ لوگ سبب بھی ہوتے، سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں، وہ اسباب، وہ مینس چاہے نظر نہیں آ رہے ہوں، ویزیبل نہیں ہو، ان کو لانے میں کچھ لوگ ذریعہ بنے گے۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں اور اسے میں پھر دہرا رہا ہوں اس لیے کہ بے حد میرا دل چاہتا ہے آپ کے دل کے اندر بالکل داخل ہو جائے اچھے طریقے سے یہ بات کہ 1 ارب کی تعداد پوری نہیں ہوگی اگر کچھ لوگ جو استعمال ہوں گے ان کے ہر ایک کے حصے میں لاکھوں نہیں آئے تو 1 ارب کی تعداد پوری نہیں ہوگی۔ تاریخ میں یہ خزانہ کبھی تقسیم نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا اتنا بڑا خزانہ۔ ایک شخص کے آنے کا اجر یہ ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر، ایک شخص کے آنے کا اجر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس کو سنا ہے بہت سے علماء کی زبان سے، میں نے ڈائریکٹ حدیث دیکھی نہیں ہے، ایک شخص کے آنے کا اجر یہ ہے کہ نجات کی ضمانت ہے۔ تو اگر ایک کے آنے کا اجر یہ ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے، تو یہاں پر ہر ایک کے حصے میں لاکھوں آنے ہیں، وہ لوگ جو سبب بنیں گے، اور رزلٹ آؤٹ ہے۔ یہاں خالی دین کا اصول تو یہ ہے کہ اگر صحیح ہے اور درست ہے، اچھا کام ہے تو کرتے جائیے، نتیجے کی پرواہ مت کیجیے۔ یہاں نتیجہ آؤٹ ہے پہلے سے، پرواہ کی بات نہیں ہے، یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہونا ہے۔ اب ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اس کا حصہ ہیں یا نہیں، ان کو لانے والوں کے یہ نہیں ہے تو بد نصیبی کہ خزانہ سامنے سے تقسیم ہو رہا تھا اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ طے کر لیں کہ کچھ کرنا ہے۔ اس کے بھی انڈیکیشنز ہیں، اشارے ہیں، یہ کب ہوگا، یہ 1 لاکھ سال میں نہیں ہوگا، 1 لاکھ سال کی بات نہیں ہے، یہ 10,000 سال میں ہونے نہیں جا رہا، اس میں 1,000 سال بھی نہیں لگیں گے، 100 سال بھی نہیں لگیں گے، شاید 10 سال، ناقابل یقین بات ہے۔ 1 سال پہلے سوویت یونین بلاسٹ ہو جائے گا کسی نے نہیں سوچا تھا، 1 دن پہلے تاتاری سارے بدل جائیں گے کسی کو یقین نہیں تھا، ہر اس وقت کا ہر مسلمان کہتے تھا امپاسبل، 1 دن پہلے، اور اگلے دن سارے بدل گئے تھے، اندر کام چل رہا تھا، اس وقت بھی چل رہا ہے، یہ ہو سکتا، یہ 10 سال بھی ممکن ہے۔ فیگرز کیا کہتی ہیں جو اشارے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے جیسے کہا کہ یہ میں ہر سال دعویٰ ٹریننگ کیمپ میں رکھتا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے سب جگہ پر، یہ وہ حصہ دعویٰ ٹریننگ کیمپ کا سب جگہ نہیں پہنچتا۔ اب ہے اللہ کی طرف سے کس کی قسمت ہے، کون بد نصیب ہیں جو رہ جاتے ہیں اور کون نصیب والے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر جھولی بھر لیتے۔ بات تو سب تک پہنچ جانی چاہیے، یہ کب ہوگا، یہ ابھی ہونے جا رہا ہے، اس میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔
ممکن ہے 10 سال بعد ہو، اور ممکن ہے 40 سال اور آگے بڑھ جائے، 40 ایئرس بس. یہ دو حصے ہیں تاریخ، اور ممکن 10 سال بعد بھی، اب سے 11 سال بعد. قرآن شریف میں اس کے ثبوت رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن شریف میں امت کا کئی جگہ پر 2 حصوں کے 2 نام رکھے گئے ہیں، اولین و آخرین. کچھ لوگ شروع کے اولین، آخرین وہ جو بعد والے لوگ ہیں. یہ آخرین کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کا کچھ نہیں معلوم ہمیں. اگر یہ نام لیا گیا کہ اولین، تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ تھے. تو پھر یہ آخرین کون؟ ہم لوگ یہی مانتے ہیں، ہاں ہم لوگ آخرین بعد والے. اور پھر اور جو اب سے فرض کی 1000 سال بعد آئیں گے وہ بھی آخرین. تو پھر یہ آخرین سٹارٹ کہاں سے ہوئے؟ ہم سے ہوئے یا ہم سے اور پہلے سے کچھ ہوئے؟ یہ ایسی کوئی فگر نہیں ہے، ایسی کوئی لائن آف ڈیمارکیشن نہیں ہے ہمارے پاس. اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اولین تو وہ تھے اور آخرین بعد کے لوگ. اولین وہ تھے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے. تو قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں امت کے 2 حصوں کے لیے، اور حدیث میں بھی یہ الفاظ آئے کئی حدیثوں کے اندر، اولین اور آخرین. میں نے مثال کے لیے دیا یہ آپ کو یہ آیت کہ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ سورہ واقعہ کے اندر کہہ دو کہ اولین و آخرین سب ایک دن اکٹھا کیے جائیں گے حشر کے میدان میں. سب آئیں گے ایک دن. بھئی یہ کہہ دیا نہیں تو دنیا کے سارے انسان آئیں گے؟ نہیں، اولین اور آخرین سب. یہ اولین اور آخرین کی طرف سے اور ڈیٹیل دیکھیے. لیکن اسی پہلے اسی سورہ واقعہ کے اندر سورہ نمبر 56 3 کیٹیگریز لوگوں کی بتائی ہیں. ایک اصحاب الشمال، ایک اصحاب الیمین، اور تیسری کیٹیگری ہے سابقون یا سابقین. اصحاب الشمال وہ جو بائیں ہاتھ والے، پیپل آف دی لیفٹ ہینڈ. یہ کہا کہ یہ وہ ہیں جو جہنم والے لوگ ہوں گے، انہیں کہا گیا ہے. قرآن شریف کے دوسرے حصوں کے اندر تو 2 کیٹیگریز ہیں، جنتی اور جہنمی. سورہ واقعہ میں تین طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے. لوگ 3 طرح کے ہوں گے وہاں انجام کے طور پر. ایک جہنمی ہوں گے، انہیں کہا اصحاب الشمال، the people on the left، یہ جہنمی لوگ ہیں، نرک والے. پیپل آن دا رائٹ، اصحاب الیمین، یہ جنت والے لوگ ہیں. ان کی نعمتیں قرآن سورہ واقعہ کے اندر، یہ سورہ نمبر 56 بہت سی نعمتیں کیا کیا ملیں گی بیان کی گئی. اور ایک کیٹیگری کا اور ذکر کیا، جنت اور جہنم والوں کے علاوہ قرآن نے اسی سورہ کے اندر انہیں کہا سابقین یا سابقون. سابقون سبقت کرنے والا، سبقت کہتے ہیں پہل کرنے والا، آگے بڑھ جانے والا، دوسروں سے آگے بڑھ جانے والا. انہوں نے کہا سبقت کی، آگے بڑھ گیا. فور موسٹ، پریسیڈنگ ادرس، لیڈنگ ادرس، یہ ہیں سابقون. یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں کہا قرآن نے. اور سابقون ان کا کیا کہنا، وہ تو سابقون ہی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اولئک المقربون، یہ وہ تو جنت والے ہیں، اچھے ہیں، یہ مقرب ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں. اولئک المقربون، یہ سابقون، یہ جو 3rd کیٹیگری جس کے بارے میں فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اولین اور آخرین دونوں ٹرمز آ گئے. اولین میں تو بہت نکلیں گے. یہ سابقون سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے. وقلیل من الاخرین، آخرین میں بھی ہوں گے، کم ہوں گے. وہ جو نیئرسٹ، جو قریب ترین ہیں اللہ کے، سابقون سبقت کرنے والے. ان کا درجہ اہل جنت سے، عام اہل جنت سے بہت اوپر. ایک 3rd کیٹیگری بنا دی کہ جنتی والے خالی نہیں، یہ تو مقرب لوگ ہیں، یہ اللہ کے نیئرسٹ ہیں. آگے یہ اولین میں نکلیں گے بہت. اولین کی بات تو آ گئی تھی نا، ابھی ہم نے کی تھی، وہ جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ. آخرین میں بھی ہوں گے، کم ہوں گے. تو اب یہ بڑی اہم بات ہوگی، آخرین میں بھی ہوں گے، کم ہوں گے لیکن ہوں گے آخرین میں بھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم آخرین میں سے ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو اہل جنت سے بھی اونچے مقام والے لوگ ہیں، آخرین میں بھی ہیں. اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اس کے اندر ایک باریک نقطہ ہے، بڑی اہم بات ہے جو جس پر غور کرنا، بہت زیادہ غور کرنا چاہیے تھا.
دیکھیے اولین کے اندر، اولین پہلے کے لوگ، ان میں سابقون سبقت کرنے والے بہت سے نکلیں گے، سب نہیں ہوں گے. سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت زید تھے. یہ سبقت کرنے والے جو پہلے آئے. حضرت خدیجہ تھیں ان سے، ان سب سے پہلے. یہ سبقت کرنے والے تھے جو سب سے پہلے آئے. یعنی اولین تو تھے صحابہ ان والے، اولین میں بھی جو آگے بڑھ گئے، جو پہلے آئے، وہ ہیں سابقون الاولون. اولین میں سے بھی سبقت کرنے والے. اولین تو تھے پہلے کے دور کے لوگ، ان میں بھی آگے بڑھ جانے والے دوسروں سے. کیا کہیں گے انہیں عربی میں؟ سابقون الاولون. قرآن کی آیت دیکھیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقون الاولون، اولین کے اندر جو سبقت کی جنہوں نے، جو آگے بڑھ گئے اولین میں بھی، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. والذین تبعہم بإحسان، اور بالکل انہی کے خاص بالکل صحیح نقش قدم پہ بھی اگر کچھ لوگ بات کو چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی تھے. تو یہ تو بات کہی قرآن نے سابقون الاولون کی. اولین میں سے جو سابقین تھے، یہ آخرین میں سے سابقین کون ہوں گے؟ سبقت کرنے والے، بعد والے لوگوں میں سے. سابقون الاولون کا تو نام آ گیا اور کہا کہ وہ تو اللہ راضی ہو چکا ان سے، جنہوں نے سبقت کی تھی، پہل کی تھی. یہ کون ہیں جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا نا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلۃ من الاولین، اولین میں تو بہت ہوں گے سابقین یا سابقون. وقلیل من الاخرین، آخرین میں بھی ہوں گے، کم ہوں گے. دیکھیے یہ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 40 میں یہ کہا اصحاب الیمین کے بارے میں، اہل جنت، جنت والے، وہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، سابقین سے نیچے والی، ان کے بارے میں کہا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین. یہ اولین میں بھی بہت نکلیں گے، آخرین میں بھی بہت نکلیں گے جنت والے. لیکن یہ جو ہیں، یہ بہت خاص لوگ سابقون، ان کے بارے میں کہا سلۃ من الاولین، اولین میں بہت ہوں گے، وقلیل من الاخرین، آخرین میں ہوں گے لیکن کم ہوں گے. آخرین میں ہوں گے کیسے؟ یہ ہے سوال، یہ لاکھ ٹکے کا سوال ہے. آخرین میں ہوں گے کیسے؟ سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، صحابہ میں سے جنہوں نے پہل کی. فتح سے پہلے جو لوگ آئے تھے، قرآن کہتا ہے وہ ان کے برابر کبھی نہیں ہو پائیں گے جو فتح کے بعد آئے ہیں. جنہوں نے اپنے جان و مالوں کی قربانیاں دی تھی فتح سے پہلے، قرآن کہتا ہے کہ اچھے وعدے ان کے لیے بھی ہیں دین میں آئے. صحابہ، قرآن نے کیٹیگری کر دی کہ صحابہ میں سے یہ دو کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی فضیلت میں. جو فتح سے پہلے آئے تھے اور جو فتح کے بعد آئے، یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے. ان کا درجہ کچھ اور ہے جو پہلے آئے تھے. سابقون تھے، سبقت کرنے والے، پہل کی تھی انہوں نے اولین میں سے. پہل تو ہو چکی، اب اولین کے بعد اور لوگ آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں. ارے بعد والے جب فتح مکہ کے بعد والے ہی سابقون نہیں ہوئے تو یہ پھر اور بعد کو کہاں سے آ جائیں گے؟ آخرین میں سابقین کہاں سے آ جائیں گے؟ پہل کرنے والے کہاں سے آ جائیں گے؟ پہل تو ہو چکی، ایک ریس ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ چکے. اب وہ ہزاروں اور 1,00,000 اور پھر اور پیچھے سے آ رہے ہیں، اب ان کا پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ کہاں سے آ جائیں گے؟ اب پہل کرنے والے کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ ہے بہت امپورٹنٹ سوال کہ آخرین میں سے کم ہوں گے کیسے؟ اولین میں ہی سب نہیں ہے، شروع والوں میں سارے نہیں ہیں، شروع اس میں بھی پہلے کے لوگ ہیں، تو یہ بعد میں کہاں سے پہلے والے ہو جائیں گے؟ پہل کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے. اور قرآن کہہ رہا ہے ہوں گے، کم ہوں گے لیکن ہوں گے آخرین میں سے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے گرافیکلی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ سامنے ہے آپ کے. یہ جو ہاریزنٹل یہ اورنج کلر کی لائن ہے، وقت کی لائن مان لیجئے، وقت چل رہا ہے. اس میں شروع میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر بعد میں یہ اس وقت کا دور ہے آج کا. یہ ٹائم میں مان لیا یہاں پر یہ آپ پہنچے 2015 عیسوی یا 1436 ہجری. اور اولین کا تو معلوم ہے، اولین شروع کا حصہ ہے، اولین ہے. اس اولین میں سے بھی جو ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بلیو لائن، یہ اور اولین میں بھی اور پہلے کے لوگ سابقین جنہوں نے سبقت کی، جنہوں نے پہل کی، اولین میں سے سابقین ہو گئے. کلیئر ہے ایک بات.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آخرین کا ہمیں یہی کلیئر نہیں کہاں سے گنے آخرین کو ہم. ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہم آخرین میں، یا 1000 سال یا اب سے 1000 سال بعد کے لوگ آخرین کہلائیں گے، یا اب سے 150-200 سال 500 سال پہلے کے لوگوں سے آخرین اسٹارٹ ہو گئے تھے؟ کس جگہ سے ہوئے تھے؟ کوئی جگہ تو ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں سے گنے کہ یہاں سے آخرین اسٹارٹ ہو گئے. تو ابھی جب یہی نہیں معلوم آخرین اسٹارٹ ہو گئے تو پہل کا کیا مطلب ہوا؟ پہل تو وہی ہو چکی. یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ہم نے لکھ دیا یہاں پر 2015، لیکن یہ آخرین شروع کہاں سے ہونے ہیں کچھ معلوم نہیں. اور ابھی شروع نہ بھی ہو اور بعد میں آنے ہو بھی، کہ جب یہاں سے ہوں گے آخرین ہمیں نہیں معلوم، یا کم سے کم غور نہیں کیا ہم نے. اگر یہ سابقین اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتے. سبقت کہاں سے کریں گے؟ وہ سابقین تو گزر چکے اولین سے پہلے ہی. اس میں نہیں ہو سکتے. اس میں ہونے کا ایک طریقہ ہے. قرآن کہہ رہے ہوں گے نا، صرف ایک ہی طریقہ ہے. میں نے ایک مثال دی تھی، جیسے ایک ریس ہے. اب اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ جائے گی، بھیڑ چلی آ رہی ہے، سیٹی بجا دی جائے، ویسل بتا دی جائے، اعلان کر دیا جائے رکو، یہاں تک کا جتنا حصہ گزر گیا. اب جو آ رہے ہیں یہاں سے اس جگہ سے، اب جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا اسے بھی پرائز ملے گا. پیچھے سے اب جتنے آ رہے ہیں، پیچھے آنے والوں میں سے یہاں سے پھر سے کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے. کسی تاریخ کے کسی حصے پر، وقت کی کسی لائن پر کاؤنٹنگ پھر سے اسٹارٹ ہو جائے اگر، تو پھر سابقین ہو جائیں گے، پہل کرنے والے. ورنہ کیسے ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے. کوئی کہیں پر ہمیں وہ لائن تلاش کرنی ہے ہسٹری کے اندر. وہ لائن کون سی ہے کہ جہاں سے کاؤنٹنگ پھر سے اسٹارٹ ہو جائے؟ اللہ کیا کہ اچھا اب جو پہل کر رہے ہیں وہ ہو گئے سابقین. وہ سابقین ہوں گے آخرین میں سے، بعد والوں میں سے. اولین کے سابقین تو ہمیں معلوم ہے. آخرین کے پہلے یہ تو معلوم ہو کہ کہاں سے گنا جا رہا ہے. تو اس میں جو شروع کا، بعد والے نہیں، اس میں جو پہل کرنے والے ہوں گے وہ سابقین ہوں گے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ بعد والوں میں سے ہوں گے لیکن کم ہوں گے. جن کے بارے میں قرآن نے کہا جنت والے نہیں، ان کا تو کچھ مقام اور اوپر ہے، ان کو خالی جنت والے مت کہنا، یہ ہمارے مقرب ہے. اس میں اگر کوئی لائن ہمیں مل جائے، وہ لائن تلاش کرنی کس جگہ ہے، سن کون سا ہے، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا پھر کہ وہاں سے ہم کاؤنٹنگ کر لیں گے کہ وہ کون سے ہیں، سابقین کون سے ہیں. اس کے اندر پھر سابقین اب آ سکتے ہیں. یہاں سے اس جگہ سے جو شروع کے لوگ ہیں سابقین، اور باقی کے چل رہے ہیں آخرین آگے تک، لیکن شروع کے لوگ سابقین کہلائیں گے، جنہوں نے سبقت کی، جنہوں نے پہل کی، جو آگے بڑھ گئے. یہ ہے کس جگہ؟ اور دیکھیے سابقین کے بارے میں، ان کے بارے میں، آخرین کے بارے میں ایک حدیث رکھ رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ دور آئے گا جب اس امت کے آخری حصے میں ایک قوم ہوگی، اس کا اجر اس امت کے اول لوگوں کے، اولین کے مثل ہو جائے گا، صحابہ کے مثل ہو جائے گا. آخر میں ایک قوم ہوگی جن کا اجر صحابہ کے مثل ہو جائے گا. ان جیسی جماعت نہیں آنی ہے دنیا میں، آنی ہی نہیں ہے. تقویٰ میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ساتھ ہونے کی وجہ سے جو چیز انہیں پیدا ہو گئی تھی وہ کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی بات والوں میں. اور خود حدیث ہی ہے کہ ان جیسی جماعت اب نہیں آئے گی. پھر اجر میں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تقویٰ میں برابری نہیں کر سکتے. اجر میں برابری کے اور راستے ہیں اور طریقے ہیں. ایمان میں ان کی برابری نہیں ہوگی، جو ایمان ان کے دلوں کے اندر تھا جیسا، لیکن پھر بھی اجر برابر ہو جائے گا. کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک قوم آ رہی ہے، فرض کیجئے آپ کے ذریعے، آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں، لاکھوں آپ کے حصے میں آئے، آپ کو اپنی نیکیوں کا اجر ملے گا. ان میں سے ہر ایمان لانے والے کی جتنے نیکیاں ہیں، برائیاں نہیں، ان کا تو اکاؤنٹ دوبارہ سے شروع ہو گیا. پچھلی زندگی تو بند ہو گئی، وہ برائیاں کفر کے دور کی تو ختم. اب جتنی ان کی زندگی کی نیکیاں ہیں، وہ سب نیکیاں جس کے ذریعے وہ آئے انہیں بھی ملیں گی. ان کے تو ملیں گی، ان کے اکاؤنٹ میں بھی جائیں گی. اور صرف انہیں کی نہیں جائیں گی، ان سے جتنی ایمان لانے والی نسلیں قیامت تک چلیں گی، ان کی نیکیاں بھی اکاؤنٹ میں. تو یہ MLM یہ اس کی طرح ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی طرح اوپر شیئر پہنچ رہا ہے، اوپر شیئر آتا چلا جائے گا. ان لاکھوں سے اگر ایک ایک کے حصے میں لاکھوں آئے
اور ان سے قیامت تک جتنی ایمان والی نسلیں چلیں گی ان کی نیکیاں جو ہے وہ یہاں پائل اپ ہوتی رہیں گی. ایسے ہو جائے گا ان کے برابر. تقویٰ میں برابری نہیں ہو سکتے. یہ کہا کہ یہ فرمایا کہ وہ ایک قوم ہوگی اور وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں گے. وہ دنیا کے انسانوں کے اندر کام کریں گے. وہ اپنی ذاتی خالی نماز روزوں کو صرف نہیں دیکھیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ خبر کہ جب تم پیٹھ پھیر لو گے تب وہ آئیں گے. نماز روزے سے پیٹ پھیرنے کی بات نہیں ہو رہی، امت کی ذمہ داری تھی. یہ معذولی کی خبر ہے. تم اس قابل نہیں بچے اب لائے جا رہے دوسروں کو. تو بہت یہ عذاب ہے اس حصے کے لیے جنہیں کہا جائے کہ آپ نہیں ہیں اس قابل، اس لیے اب اللہ دوسروں کو لا رہا ہے. قرآن شریف کی آیات، یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ ایک ایک آیت مختلف الفاظ بہت سی جگہوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فٹ ہوتے ہیں، بہت سے ایونٹ پر، بہت سے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ اس کا معجزہ قرآن کا. یہ یہاں اس خبر کے بارے میں بھی ان آیات کو دیکھے گا. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر تو آ چکا، آ گیا ہے، ظاہر نہیں ہوا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. فلا تستعجلوا، اب جلدی مت کرو، وقت پر اپنے ظاہر ہوگا، امر آ چکا اللہ کا. سورہ نمبر 32، سورہ السجدہ. سورہ سجدہ اس میں آئے تھے یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ امر کی، جو اللہ کا ایک نظام یا سسٹم یا امر جو کچھ بھی ہے اس کی اللہ تدبیر کرتا ہے. اس کو وہ اپنے ہی ڈائریکٹس افیئرس فرام دی ہیون اینڈ ٹو ارتھ، آسمان سے زمین کی طرف اپنا امر نافذ کرتا ہے، بھیجتا ہے فیصلہ اپنا کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر وڈرا ہو جاتا ہے، رہتا ہے کچھ وہ فیصلہ کچھ دنوں تک. وہ آرڈیننس ایک ہوتا ہے، وہ آرڈیننس کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ وڈرا ہوتا ہے. ثم یعرج الیہ، اسی کی طرف وہ امر واپس لوٹتا ہے، عروج کرتا ہے. فی یومن، ایک دن میں. وہ ایک دن تمہارا نہیں، تمہاری گنتی میں 1000 سال. کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وہ ایک دن تمہارا نہیں، تمہاری گنتی میں وہ ایک دن 1000 سال ہے. اس 1000 سال کے لیے اللہ کا کوئی امر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، پھر 1000 سال بعد وڈرا کر لیا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے. اللہ کا فیصلہ 1000 سال کے اندر یہاں پر آرڈیننسز آتے ہیں اللہ کے، پھر نیکسٹ 1000 سال کے لیے آرڈیننس آتے ہیں. سورہ 34، سورہ سبا، آیت نمبر 29، 29 and 30. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کر رہے ہیں سوال کہ یہ کب ہوگا، تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا. قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ، کیونکہ ایک ہی دن کی بات ہے اس لیے اس آیت کو میں ان سے کہو کہ ایک دن کی تمہارے لیے، ایک دن کی ہے میعاد. وہ اپوائنٹڈ ٹائم، وہ مہلت جو ہے وہ ایک دن کی ہے، ایک دن کا ہے. لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. پھر اس سے ایک گھڑی، جو وہ ایک دن سے ایک گھڑی پہلے بھی نہیں، ایک گھڑی بعد بھی نہیں، فکس ایک دن. اور پھر سورہ حج کے اندر یستعجلونک بالعذاب، عذاب کی جلدی کرتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ جو کہا تھا نا، یہ لفظ وعدے کے، قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ، یہ اس کا مادہ ایک ہی ہے، میعاد اور وعدے کا، اپوائنٹڈ ٹائم. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف، اپنے اپوائنٹڈ ٹائم کے خلاف نہیں کرتا. وَإِنَّ يَوْمًا، لیکن بات اسے یاد رکھو، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ کا ایک دن تمہاری گنتی میں 1000 سال ہوتا ہے. ان تینوں آیات کو ذرا سا سامنے رکھیے گا. اللہ کا ایک نظام، امر، آرڈیننس 1000 سال کے لیے آتا ہے، 1000 سال تک رہتا ہے، پھر وڈرا کر لیا جاتا ہے، پھر نیکسٹ آتا ہے. کہا کہ یہ وہ فیصلہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کب آئے گا، کہ جلدی مت کرو، آ چکا ہے امر. وہ عذاب کی خبر ہے. اسے عذاب حدیث میں بھی کہا. عذاب صرف وہ نہیں ہوتے کہ زلزلہ آیا سب ختم ہو گئے کسی جگہ، عذاب صرف اسے نہیں کہتے. آل فرعون کے اوپر 9 مرتبہ 9 طرح کے عذاب آئے. پھر وہ آل فرعون حضرت موسیٰ کو بلا کے کہتا تھا اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجیے، ہم لوگ مان لیں گے، ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دیں گے، اس عذاب کو ہٹا دیجیے ہمارے اوپر سے. حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، عذاب ہٹ جاتا تھا. عذاب تھے، قرآن نے کہا
9 مرتبہ آئے اور 9 مرتبہ ہٹائے گئے، فرعون نہیں مانا، یا آل فرعون بات کو پلٹ جاتے تھے اپنی بات سے۔ سورہ دخان میں سورہ نمبر 44، یہ ریڈیشن ساری دنیا کے اوپر ایک تابکاری اور ریڈیشن کے چھا جانے کی خبر ہے۔ اسے کہا ہے دخان مبین، چمکیلا کا دخان، دھواں، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اب کرو انتظار اچھا، یہ اوپر سے آ کر یہ وہ سب کو گھیر لے گا، ساری زمین کو۔ بڑی تڑپ کا دن ہو گئے، آگے آگے کہا ہے قرآن نے، وہاں شروع میں ہے سورہ دخان میں 44 میں دیکھیں، لوگ چیخیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، بڑے درد کا عذاب ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ اس عذاب کو ہٹا لیجئے ہمارے اوپر، کہ ہم تو ہٹا لیں گے لیکن یہ قبول نہیں کریں گے، اور پھر اس عذاب کو ہٹا لیا جائے گا۔ کوئی ایٹامک تباہی اور کسی طرح کی کوئی نیوکلیئر ڈیزاسٹر دنیا میں آئے گا جس سے بڑی تعداد دنیا کی ختم ہو جائے گی، اور باقی بڑی درد کی زندگی گزار رہے ہوں گے، پھر اس عذاب کو ہٹایا جائے گا۔ قرآن نے اس عذاب کا ہے، وہ آخری عذاب نہیں، ہٹا لیا جائے گا، لیکن کہ تم لوگ کہاں سمجھتے ہیں، لوگ پھر ویسے ہو جائیں گے دوبارہ، اور پھر ان سے آخرت میں بدلہ لیا جائے گا۔ تو عذاب، قرآن نے کہا کہ تمہیں یہ لوگ جو نہیں سمجھ رہے اور اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتے، اللہ ان کو ان کے مالوں اور ان کے اولادوں کے ذریعے عذاب دے گا۔ عذاب ان تمام چیزوں کا ہے۔ ایک جگہ کہا قرآن شریف نے کہ اللہ تمہارے درمیان میں تم ہی میں گروہ بنا دیتے اور پھر ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو عذاب دلواتا ہے، مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور ذلیل بنا کر رکھتے ہیں، عذاب میں۔ بنی اسرائیل اس عذاب میں سے بھی گزری، آل فرعون کے ہاتھوں، یہ سب عذاب تھے۔ تو عذاب کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ایک چنہاڑ ہوئی، ایک زبردست دھماکہ ہوا اور سب ختم ہو گئے، بلکہ وہ ختم ہو جانے والے تو سستے چھوٹ جاتے دنیا کی حد تک۔ آخرت میں تو جو کچھ بھی سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہوگا، لیکن یہ تو سسکتے رہتے اور عذاب کے اندر رہتے۔ جو یہاں پر یہ جو اس طرح کے عذاب ہوتے ہیں، ہاں اس کے اندر یہ پہلو اچھا ہوتا ہے کہ شاید اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پلٹ جائیں اور مان جائیں۔ عذاب کا ذکر آیا اور کہا کہ آرڈیننس اللہ کا آتا ہے 1 دن کے لیے، 1000 سال کے لیے، اور پھر نیکسٹ آرڈیننس آتا ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، اس کے ان آیات کو اس کے ساتھ میں کوریلیٹ کیجیے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لازماً، یقیناً میں امید رکھتا ہوں اپنے رب سے کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی عاجز اور اتنی بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی کہ اللہ ان کو آدھے دن کی مہلت میری امت کو اور نہ دے دے۔ آرڈیننس ہمیشہ آتے رہے، لیکن میری امت کے لیے یہ جو آخر کا حصہ ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت کے لیے آدھے دن کی مہلت اور مل جائے گی۔ سوال کیا گیا حضرت سعد بن وقاص سے کہ آدھے دن کا کیا مطلب ہے؟ کہا 500 سال۔ تو کہا قرآن شریف 1 دن کتنا؟ حضرت سعد بن وقاص نے کہا 500 سال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آرڈیننس آدھے میری امت کے لیے ایکسٹینشن ہے 500 سال، جنہیں اتنی مہلت اور مل جائے گی۔ کیا مطلب ہوا مہلت کا؟ امت ختم ہو جائے گی، امت تو قیامت تک ختم نہیں ہونی، چلنی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے یہ خبریں چلی آ رہی تھی جگہ جگہ، وہ 1400 سال بعد قیامت آئے گی، 1500 سال بعد قیامت آئے گی، اس کی وجہ سے چلی آ رہی تھی۔ صحیح تھی بات، قیامت آنی تھی۔ وہ قیامت وہ نہیں جس کے اندر ہر جاندار یہاں ختم ہو جائے۔ قیامت بہت بڑی تبدیلی یہاں پر، ان کے لیے قیامت جو امت کا پہلا حصہ تھا، جن کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اب تم امت کہلاؤ، اس لیے دوسروں کو لائے، یعنی اس لیے کنڈیشنل، ویسے تو لوگ آتے ہی رہتے لیکن کنڈیشنل کہ جب تم پیٹ پھیر لو گے تو اس لیے دوسروں کو لایا جائے گا کہ امت باقی رہنی ہے، اور نماز روزے سب کے چل رہے ہوں گے، پیٹ پھیر لیں گے اس ذمہ داری سے جو امت کی ہے۔ اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے کرنا ہے کچھ، اس سے پیٹ پھیریں گے، پھر دوسروں کو لایا جائے گا تاکہ امت باقی رہے، ورنہ تو امت ہی باقی نہیں رہے گی۔ کب؟ یہ عذاب کی خبر ہے اللہ کی نظر، یہ عذاب ہے اگر اللہ نے یہ کہا ہو کہ معذول کر دیا، تم اس قابل میں اس قابل نہیں سمجھا تو اب دوسروں کو لایا جا رہا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت اتنی عاجز اور بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی کہ اللہ 500 سال اور نہ دے دے۔ 500 سال اور کتنے ہو گئے یہ؟ 1500 ایئرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنیں گے نا، امت کو جب گنیں گے تو امت محمدی کو
1500 سال وہاں سے. 1500 سال کہاں سے گنے؟ پیدائش سے یا نبوت سے یا ہجرت سے یا وفات سے؟ یہ 4 بڑے لینڈ مارکس ہیں. یہ نہیں بتایا. یہ اشارہ تو آ گیا کہ 1500 سال ہیں. 1500 سال پہلے حصے پر عذاب کی خبر کے اللہ کا ایک آرڈیننس اگلا اس کے بعد آ رہا ہے. 1500 سال گنے کہاں سے؟ یہ نہیں بتایا. یہ اللہ کے یہاں تقدیر معلق کہلاتی ہے. اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جاؤ اس بستی میں داخل ہو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، تمہارے لیے لکھ دی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ اور آپ کا رسول حضرت موسیٰ سے کہا تم اور تمہارے خدا اسے خالی کرا دو، بڑے تگڑے لوگ ہیں آگے، ہم نہیں جائیں گے اس میں، پہلے اس بستی کو خالی کرا دو پھر جائیں گے ہم. تو اللہ نے کہا اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہوتے. جب تمہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ تمہارے لیے لکھ دی، اس کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ انا ہا ہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، ہم بیٹھے یہاں، پہلے خالی کرا دو پھر ہم انٹری لیں گے. جب تمہارے لیے لکھ دی تو پھر وہ چاہے جتنے طاقتور تمہاری نظر میں زبردست لوگ تھے، پھر تو تمہارے لیے فتح تھی، انہوں نے نہیں مانا. جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اب یہ ان کا اس بستی کے اندر انٹری 40 سال ڈیلے کر دی گئی. اب 40 سال بعد. یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ تمہارے لیے لکھ دیے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں، ہم تو نہیں گھس سکتے، بڑا یہاں پر خطرہ ہے. تو اللہ نے کہا اب 40 سال بعد. اگر وہ اس وقت تیار ہو جاتے تو اسی وقت تھا، اور اگر اس وقت تیار نہیں ہوتے تو 40 سال بعد تھا ان کے لیے. یہ سے کہتے ہیں تقدیر معلق، جہاں جو اف کے ساتھ اللہ کے نوشتے میں ہوتی ہیں اللہ کی تقدیر کے اندر. 1500 سال کہاں سے گنے؟ یا پیدائش سے؟ یہ سب سارے لینڈ مارکس ہیں، سارے ٹھیک ہیں. پیدائش سے گنے یا نبوت سے گنے یا ہجرت کے سال سے حصے گنے اور یا وفات سے. آئیے پیدائش سے گنتے ہیں پہلے. 1500 ایئرس اس وقت کا چل رہا ہے. حساب لگانے کے لیے پیدائش کی بات کو کریں گے. ہجری سال 1436 1436. تو ہجرت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال میں کتنے باقی ہیں؟ اگر ہجرت سے 15 سال لگائے، 1500 سال گنے جائیں، 1436 ہو چکے. کتنے اور باقی ہیں 1500 ہونے میں پورے؟ 64 ایئرس. سب سیٹ کر دیں، گھٹا دیں، 64 سال ابھی باقی ہیں 1500 سال پورا ہونے میں. اگر ہم یہی ہجرت سے گن رہے ہوں تب ہم گننا چاہ رہے ہیں پیدائش سے. نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے، اس کی نبوت کا اعلان جو ہوتا ہے یا محسوس وہ بات کو ہوتا ہے، لیکن نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے. اس کی زندگی نگرانی کے اندر بچپن سے ہوتی ہے، اللہ کی نگرانی کے اندر، صرف وہیں سے نہیں ہوتی جہاں سے نبوت کا اعلان ہوا. غیر محسوس طریقے پہ غیر شعوری طور پر حضرت عیسیٰ کی زبان سے اعلان کرایا. پالنے میں تھے، حضرت مریم لے کر آئیں، حضرت مریم سے کہا لوگ سوال کریں گے تم کچھ مت کہنا، تم خاموش رہنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا. انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا بچے سے کیا اشارہ کرتی ہو، تم سے پوچھ رہے ہیں بچہ کہاں سے آیا. پالنے میں سے آواز ہے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے. اس وقت کہاں کتاب دی تھی؟ نبی اس وقت کہاں بنایا تھا؟ یہ پالنے میں سے اعلان ہوا ہے. ہوتا معجزہ، کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، کہتے مجھے اللہ نبی بنائے گا، کہتے کہ میری ماں پاک باز ہے. یہ بات، یہ اعلان کیا ہے؟ اعلان یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ پالنے میں سے آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پھر اور بچے سے بڑے ہوئے، اب نہیں، یہ تو پھر ان کی زبان سے نکلا تھا. کوئی انہوں نے شعوری طور پر تھوڑی کہا تھا. شعوری طور پر تو کانشیسلی تو ان کو نبوت کا احساس وہاں ہوا جہاں وحی آنی شروع ہوئی. بڑے ہونے کے بعد نبوت تھی پہلے سے، اس کا اعلان ہوتا ہے کسی خاص اسٹیج پر. زندگی نگرانی میں چلتی ہے اللہ کی، اس لیے وہ پیدائش اپنے آپ میں زبردست واقعہ ہوتا ہے نبی. یہ 64 سال باقی ہیں اگر ہم ہجرت سے گنیں. ہم گننا چاہتے ہیں پیدائش سے.
پیدائش کے کتنے سال بعد ہجرت ہوئی؟ 40 سال بعد نبی بنے تھے اور 13 سال بعد ہجرت ہوئی تھی. پیدائش کی 53 ایئرس 53 سال بعد ہجرت ہوئی تھی. پیدائش سے گنے تو 53 اور کم کر دیجئے، اس میں تھے 53. 11 سال، اگر 1500 سال پورا ہونے میں 11 سال باقی اگر ہم پیدائش سے گنتے ہیں. یہ 11 سال ممکن ہے کہ جہاں سے آخرین کی لائن سٹارٹ ہو. اب یہ اس لائن کا ہمیں اب ہمیں مقام مل رہا ہے وقت میں پن پوائنٹ کر کے. سن 2026، اب سے 11 سال بعد عیسوی، سن 1447 ہجری، 1436 اب چل رہا ہے، اب سے 11 سال بعد یہاں سے ریس دوبارہ سٹارٹ ہونی. یہاں سے آخرین شروع ہوں گے تو ان کے اس میں سے کچھ سابقین آئیں گے، یہ جنت والوں سے اوپر کے مقام ہوں گے ان کے. یہ بہت اہم جگہ ہے. یہ صرف 11 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، کنڈیشنل ہے. یہ 11 سال سے 1 سال پہلے بھی عوام کو خبر نہیں ہوگی، یقین نہیں کریں گے کیسی باتیں کرتے ہیں. 1 مہینے پہلے بھی قرآن نے کہا ہے نا کہ 1 ساتھ پہلے، 1 گھڑی پہلے نہیں، 1 گھڑی بعد نہیں. اور جب تاتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا تو 1 گھڑی پہلے خبر نہیں تھی. اس وقت کے مسلمانوں سے کہا جاتا تو کہتے کیا کہتے ہو، یہ ظالم، یہ سارے اسلام قبول کریں گے. 1 گھڑی پہلے خبر نہیں تھی. تو آپ تو 11 سال آپ کو کے لیے ناقابل یقین ہو. ہمیں معلوم ہے انڈر کرنٹ کیا چل رہا ہے، اندر کیا کچھ چل رہا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے رابطے. لیکن عوام آپ کہیں گے کہ 11 سال کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ 1 سال پہلے بھی میں یہ کہوں گا کہ 1 سال بعد ممکن ہے، لیکن مشروط ہے، کنڈیشنل. کنڈیشنل یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہوں گے کہ کتنے لوگ، کون، ہمیں نہیں معلوم، کہ خاص تعداد، کچھ اتنے لوگ اگر اس کے واقعی اپنے آپ کو لگایا اور کچھ سنسیئرلی اس کے لیے کر رہے ہوں، تب یہ نہ کہہ دیں انا ہا ہونا قائدون، ہم بیٹھے ہیں جائیے کروا لیجیے. یہ نہ کہہ دیں. یہ کہہ دیا تو پھر 40 سال یہی سنت ہے. 40 سال ان کا آگے بڑھ گیا تھا نا. دیکھیں یہاں بھی 40 ہی سال ہے. پیدائش کے بعد نبی کتنی عمر میں ہوئے؟ 40 سال کی ایج. اگر ہم نبوت سے گنیں گے 1500 سال تو 40 سال آگے بڑھ جائے گا. یہ وہی 40 سال آ رہے ہیں. اگر بنی اسرائیل کے طرز عمل پر کیا، ہمارے 50 کام ہیں، کر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، یہ اللہ کرا لے گا. اسلام قبول کرانا اللہ کرا دے گا. ہم ہی کیا کرائیں گے یہ 1 ارب لوگوں کو؟ تو پھر وہ 40 سال آگے جائے گا. ورنہ ابھی ہو سکتا ہے. 1 سال پہلے بھی میں یہ کہوں گا کہ اب بھی ہو سکتا ہے. اس 1 سال میں کھڑے ہو جائیں داخل ہونے کے لیے. جب اللہ نے کہا تمہارے لیے لکھ دیا تو پھر 1 سال تبھی کھڑے ہو جائیں. تب 1 سال بعد بھی ممکن ہوگا. میں 2025 میں بھی یہ کہوں گا کہ 1 سال میں ہی ممکن ہے. ورنہ پھر اس کے بعد پھر درمیان میں نہیں، پھر 40 سال آگے. ممکن ہے کہ میں ہوں 2026 میں زندہ. کافی امکان ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں 2026 میں زندہ، آپ سے 11 سال بعد. غالب گمان یہ آپ میں سے زیادہ تر ہوں گے. ویسے کسی کی زندگی کا نہیں معلوم. بہت بڑی خبر ہے ہماری. 40 سال بعد کا نہیں کہہ سکتے. ہمارے بچے، وہ جنریشن تو ہو سکتی ہے. اس خبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات، نگاہوں سے دیکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم اس میں شریک ہونے والوں میں ہوں گے. ان کو لانے والوں کے اندر یہ ان میں سے ہوں گے جو تاریخ میں وہ خزانہ کسی کو نہیں ملا اور دوسرے محروم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. شاید صرف 11 سال باقی ہیں. میں نے اس ٹاپک کو پھر میں دوبارہ دہراؤں، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، ہر سال کیمپ میں لیتا ہوں، لیکن اس وقت میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اب یہ کیمپ کی چیزیں سب جگہ نہیں پہنچتی. میں نے اس ٹاپک کو وہاں کیمپ، دعوت ٹریننگ کیمپ سے الگ ہٹ کر اس لیے لیا کہ اب یہ پہنچ جائے سب جگہ. اگر لوگ یہاں پر نہیں ہیں اس ذمہ داری کو ویسے ادا کرنے والے، تو ممکن ہے دوسری جگہوں پر نکلیں جہاں یہ پہنچ جائے گا. اور بدنصیب ہیں وہ کہ جن کو خبر ہو اور اس کے بعد پھر ادا کرنے کے لیے نہیں لگے ہو ذمہ داری. 11 سال کی کل بات. اس سے بڑا خزانہ تاریخ میں آج تک تقسیم ہوا نہیں ہے. ارے وہ لوگ جن کے لیے ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ستیوگ آنے والا ہے، ستیوگ آنے والا ہے، دور حق ستیوگ، ست مانے حق، یگ مانے دور، ستیوگ آنے والا ہے. اس میں
جو یہاں کے جو غیر مسلم کو جو ہندو مذہب ہندو کہلاتا ہے یا مذہب کہلاتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا جو گروپ ہے، یا اگر ہم ان کو ڈیفرنٹ سیکٹس یا ان کو تحریکوں یا آرگنائزیشن بانٹے، جو ان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن اس وقت ہے، جس کے تقریباً 10 کروڑ لوگ ان کا کلیم ہے کہ ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ستیوگ آنے والا، بالکل ابھی آنے والا ہے، ہمیں بالکل ایگزیکٹ نہیں معلوم لیکن بس آنے ہی والا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اور پہلے سے کہہ رہے ہیں سن 2000 کے آس پاس آئے گا۔ بڑے بے چین ہو کے فون کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں جنید صاحب، ان سے پوچھے، ان کو فون کرتے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ کر نہیں رہے۔ ارے ٹائم نکلا جا رہا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، بالکل ہم مارجن پر کھڑے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ خالی بیٹھے، کچھ تو کریے۔ اچھا کتابیں بھیجیے، آئیے لائیے ہم بانٹیں آپ کی کتابیں، پستکیں بھیجیے، کچھ نکلیے، آئیے کریے کچھ۔ بلا رہے ہیں وہ کہ آئیے کچھ کریے، اور بڑی بے چینی ہوتی ہے ان کے انداز میں۔ کہتے ہیں ستیوگ بس آنے والا ہے۔ ان کی گڑنا یا ان کی گنتی کے اعتبار سے ہندوؤں کے دوسرے فرقوں کی گڑنا یا گنتی میں نہیں ہے، ان کی کیلکولیشنز میں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ان کے فاؤنڈر نے، پنڈت شری رام شرما آچاریہ، جن کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، الگ تفصیل ہے اس کی پوری، اور اس کو چھپایا گیا اور بتایا نہیں گیا۔ اب یہ ان کی ماننے والا جو گروپ ہے، یہ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ستیوگ آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا تھا سن 2000 کے قریب آئے گا، 2000 کے ادھر یا ادھر آس پاس، اور سن 2000 کے آس پاس کا مطلب ہے سن 2050 سے پہلے، ورنہ پھر وہ کہلاتا سن 2100 کے آس پاس، سن 2100 کا۔ یہ سن 2000 کا مطلب ہوا کہ 2050 کے آس پاس سے پہلے 50% کے مارجن سے ادھر۔ تو وہ تو بالکل لگاتار ان کا یہ کہہ لیں آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے، کیسے بیٹھے، ان کو بے چینی ہے۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتے 100% کے ستیوگ آنے کا مطلب کیا ہے، دور حق آنے کا۔ ہم جانتے ہیں نا کہ مطلب کیا ہے، ہمارے اندر جو لوگ جانتے ہیں ان میں بے چینی نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے، کچھ کر بھی رہے ہیں، بے چینی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے ریمائنڈر دیا کہ کیوں نہیں ہے 11 سال باقی، اس کے لیے تڑپ کیوں نہیں ہے کہ لگ جائیں؟ ان میں ہے تڑپ، جن کو اللہ کو لانا ہے ان میں ہے تڑپ۔ ان کو معزول ہونا ہے، ان میں نہیں ہو، لیکن ان میں کم از کم کچھ لوگوں کو تو ہو جن کے ذریعے آنا ہے، کچھ کو تو تڑپ ہو۔ کچھ کی بھی نہیں ہوئی تو پھر یہ 40 سال بعد، اور پھر ابھی پیدا ہو جائے تو ابھی ہے 11 سال بعد، اب یہ ممکن ہے۔ اپنے اس منصوبے کے اللہ کا حصہ بنیے اور نئی قوم کے آنے کا سبب بنیے، اور اپنا رجسٹریشن کرا لیجئے اسی وقت۔ یہ رجسٹریشن ہو جائے کہ مقربین کے اندر ہمیں سابقین میں مقربین میں رجسٹریشن کا وقت ہے، نکل جائے گی ڈیٹس۔ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اب اور یہاں پر اگر ہمارے پاس نہیں نکلتے اتنی تڑپ کے لوگ تو پھر اور نکلیں گے، سب جگہ پہنچنی چاہیے اب بات، دور کہیں اور ہوں گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ کم سے کم وہ اگر ہو کر رہے ہیں کام، لیکن یہ اصل وہی کام کرنا نہیں ہے، یہ ریوائول ہونا چاہیے کہ سینس آف ارجنسی کے وقت نکل رہا ہے، سلپ ہو رہا ہے، اب کچھ کرنا ہے، وہ سینس آف ارجنسی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ حصہ بڑھ جائے گا آگے۔ اور قرآن کی یہ آیت، اس پر میں ختم کر رہا ہوں یہ آج کا یہ ٹاپک، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، گھر بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں، چاہے دونوں کے لیے اچھا وعدہ ہو اللہ کے، لیکن یہ جو خزانہ ملنے والا ہے، یہ خزانہ یہ برابر نہیں ہوں گے۔ اس خزانہ جب بڑھ چکے گا، اس کے بعد والے بھی، ان کے لیے بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو، لیکن برابر نہیں ہوں گے دونوں۔ جو ایمان لانے والوں میں سے جو گھر بیٹھے رہے اور جنہوں نے اپنے جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ کہا کہ وہ ان کو اللہ نے کچھ فضیلت اور زیادہ درجات دیے ہیں ان کے اوپر، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر۔ سورہ نساء آیت نمبر 95۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاہدین کو، اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے اجر عظیم کے معاملے میں۔ اچھا وعدہ اللہ کا نیک لوگوں سے، اس کے بعد والوں مسلمانوں سے بھی ہے، لیکن وہ محروم ہوں گے، وہ خزانہ بڑھ چکا ہوگا، ان کی فضیلت کچھ اور ہوگی جو اس قوم کو لانے والوں میں شامل ہوں، جو سبب بنیں گے، جو حصہ لیں گے، ان کی فضیلتیں کچھ اور ہوں گی۔ یہ دونوں پھر بعد کو آنے والے سارے ایمان والے وہ کبھی برابر نہیں،
یہ سابقین تو آ کر نکل جائیں گے. سابقین اصلاً تو ان میں ہی سے ہوں گے، لیکن ان کو لانے کا جو ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے، ان کا اجر اتنا نہیں ہوگا سابقین کے برابر. پھر یہ نکل جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، پھر اچھا وعدہ اپنی جگہ رہے گا. یہ فضیلتیں ختم، وہ ہمیشہ کے لیے ختم. اب یہ تو بس اولین اور آخرین 2 ہی تو پارٹ تھے، ابھی یہ بھی نکل جانے والے، ہاتھ سے سلپ ہونے والے ہیں. اس لیے اس کو میں نے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس ٹاپک اور موضوع کو میں نے دوبارہ رکھا تھا کہ شاید پھر دوبارہ سے کچھ عزم، کچھ ارادہ جو ہے وہ بن جائے. اب اللہ تعالیٰ پھر ریوائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.